मुलाकातें कराई जाएंगी, नाम दिए जाएंगे, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकात होगी, उस पर अमल नहीं हुआ। उसके खिलाफ 3 अप्रैल को हम दरख्वास्त दायर करते हैं तौहीन अदालत की। वो दरख्वास्त लगती नहीं। कल अदालत में अलीमा बीबी ने दरख्वास्त की कि इसको लगाया जाए। चीफ जस्टिस की अदालत ने उनके सेक्रेटरी को कहा, तो आज उन्होंने एक जज साहब के पास वो दरख्वास्तें लगा दी। उन जज साहब ने कहा कि ये तो गलत लगी हैं, मेरे पास तो लगनी नहीं चाहिए थी। जिन जज साहिबान का ऑर्डर था 24 मार्च का, ये केस वहां जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 1:15 बजे की। ये केस 9 बजे टेकअप हुआ था, 9:15 बजे, और उसके बाद हमें कहा गया कि वापस आइए, मैं दफ्तर से रिपोर्ट मंगा रहा हूं। रिपोर्ट आने के बाद 1:15 बजे हमें कहा गया कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, कि मैं फाइल वापस भेज रहा हूं, और साथ कहा कि आज ही ये चीफ जस्टिस के पास जाएगी। उसके बाद से हम सरगर्दा हैं, ऊपर नीचे भाग रहे हैं कि किधर है वो ऑर्डर। वो ऑर्डर साइन नहीं हुआ 3.5 घंटे। उसके बाद जब वो ऑर्डर साइन हुआ तो इधर आया ब्रांच में, इन्होंने कहा जिस पे हमने नोट बनाना है। एक नोट बनाया, फिर किसी दूसरे अफसर ने कहा कि ये नोट गलत बन गया है, इसको दोबारा से बनाओ। फिर उसको दोबारा बनाने बैठ गए। इतनी देर में जो मजाज अफसर था वो चला गया। उन्होंने कहा जी हमने छुट्टी कर ली है। चीफ जस्टिस साहब भी चले गए। अब हमें कहा गया है कि ना नोट बन सका है, ना चीफ जस्टिस के सामने फाइल पेश की गई है। आप जाएं, फिर देखेंगे कल क्या होता है। सलमान अकरम, कल देखेंगे क्या होता है। सलमान अकरम राजा साहब, जब पिछली दफा आपने कंसेंट ऑर्डर लिया था चीफ साहब की अदालत में, तो आपके ऊपर काफी तनकीद हुई थी कि आपने अपना बेसिक राइट अडाला के बाद टॉक करने का सरेंडर किया है, और आपने ये फैसला लिया है कि इस उम्मीद पर कि हमारी मुलाकातें करवाएं। आपको लगता है कि आपको वो कंसेंट नहीं देना चाहिए था, या उसका कोई उसका इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, उन 3 जज साहिबान में से एक ने, जस्टिस अरबाब जहांगीर साहब ने, अरबाब ताहिर साहब ने, उन्होंने कहा देखिए ये कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेट के बाहर पैदा हो जाती है, आप लोग बात करते हैं, तो ये इनका वाहिद एतराज है। तो आप जरा आगे जाके बात कर लीजिएगा, गेट के बाहर ना कीजिए। ये वो लोग हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो बदखा हैं, जो बेवकूफ भी हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी कि हम अडयाला जेल के सामने बात नहीं करेंगे। हम उससे 600 गज आगे जाके बात कर सकते हैं, 800 गज आगे बात कर सकते हैं, अपने चेंबर में कर सकते हैं। बल्कि जज साहब ने बिलखुसूस कहा कि आप चले जाइए, अपने चेंबर में बात कर लीजिएगा। कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि इमरान खान की जो आवाज है या इमरान खान की जो गुफ्तगू है या जो कोई पैगाम है वो बाहर नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और ना ऑर्डर में ऐसी कोई बात है। वो उसको तो गैगिंग ऑर्डर कहा जाए ना, कि उनसे की गई गुफ्तगू को आप कर ही नहीं सकते दुनिया में कहीं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ना कानून इसकी इजाजत देता है, ना ही इसकी इजाजत देता है। वो सरासर बदनीयती पर एक बयानिया बनाया गया, वो हुकूमती हलकों ने भी बनाया और बदकिस्मती से कुछ हमारे अपने लोगों ने भी वो बनाया। इसलिए वो बिल्कुल उसका कोई अमल दखल नहीं है इस बात से। जो उस हुक्म के बाद इनको सूझी कि ओहो ये तो बहुत बड़ा फैसला ले गए, इसके तहत तो अब 3 जजों ने कह दिया है कि मंगल को भी मुलाकात होनी है, जुमेरात को भी होनी है। जेल इंतजामिया की भी उसमें रजामंदी आ गई, कंसेंट दोनों तरफ की थी ना। उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल हम मंगल को भी मुलाकात कराएंगे, जुमेरात को भी कराएंगे, फैमिली की भी कराएंगे, वकला की भी कराएंगे, जो रुफका हैं उनकी भी कराएंगे। तमाम बात पे हमने जेल इंतजामिया से उनकी रजामंदी ली और ये कहा कि हम अडयाला जेल के गेट के सामने बात नहीं करेंगे, दूर जाके बात करने पे कोई ममानियत नहीं थी। और उसके बाद मैं अर्ज कर लूं, उसके बाद से इन्होंने एक दफा भी उस निजाम के तहत मुलाकात नहीं कराई। वो निजाम इमरान खान साहब का वजह करता था, जिसको अदालत ने कबूल किया, अपने फैसले में लिखा, और उस फैसले से भी ये लगता है कि वज़ाहिर इनके आवाज पाख्ता हो गए हैं। इन्होंने सोचा कि फैसले की ऐसी की तैसी, हम मुलाकात सिरे से नहीं कराएंगे। अगर हम लिस्ट देते हैं 6 की तो उसमें से 1 की करा देंगे। बहनों की एक भी मुलाकात नहीं हुई 22 मार्च के बाद से। इसी तरह जो रुफका हैं उनकी तो मुलाकात नवंबर या अक्टूबर से नहीं हुई। तो बिल्कुल सरासर जो फैसला है, जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी मुलाकात का दिन था, 6 लोग हमने आज भी लिस्ट दी थी, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। लिहाजा ये तमाम अमल जो है मावराए कानून है, ये अदालत की तज़हीक है। और हम यहाँ खड़े हैं अदालत के लिए। हम अदालत को याद करा रहे हैं कि ये आपका हुक्म है, अदालत को इतना तामुल क्यों है अपने हुक्म की तामील कराने पे। जी शुक्रिया। जी देखें, बुनियादी तौर पे आज हम अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हुई है, हम जो अदालत की हुक्म को ना मानकर जो तौहीन अदालत हुई है, वो केस हमने, जिसमें मैं पिटिशनर था, अलीमा बीवी पिटिशनर थी, और हम आज सुबह 9 बजे से, उमर अयूब भी थे, और हम आज सुबह से अपने उसकी वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। हम सुबह से जा रहे हैं, और जिस तरह के अलीमा बीवी ने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं बुनियादी तौर पर अदालत के वकार को और जजों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर उनके अहकामात पे अमल नहीं होगा
تو پھر ان عدالتوں کو اتنی یہ شاندار عمارتیں جو بنائی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا مقصد، ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ ان کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک ادارہ ہے، ججز ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری جو یہ جدوجہد ہے، یہ ہمارا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے، خان صاحب کی فیملی یہاں پہ ہے، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ججوں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ان کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، کیونکہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو وہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد سے ہی ہوگا، وہ قانون کی حکمرانی سے ہوگا، وہ آئین کی حکمرانی سے ہوگا، اس کے بغیر جو ہے تو آپ سب ینگ لوگ ہیں، آپ کا مستقبل جو ہے تو بڑا مخدوش ہے، کیونکہ اگر یہ عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں یا ان کے دیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو. ہمارے پاس سپریم کورٹ کی مثال ہے جس میں کہ ریزرو سیٹس کی ججمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو یہ بات ہے اصل میں یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے حالات جو کہ اس وقت ہماری سرحدوں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، ان حالات میں بجائے اس کے کہ وہاں پہ توجہ دی جائے، توجہ یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی خان صاحب کے ساتھ ان کی لوگوں کی ملاقات نہ ہو سکے، کس طرح سے ہم خان صاحب کو زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کے خاندان سے نہ ملا کر، ان کی پارٹی کی ان کے رفقائے کار کو نہ ملا کر، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ تھا کہ یہ ہمیں بگیوں پہ لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ خان صاحب سے ان سے مشورہ لیں، ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس پوری ایک قوم جس اس میں پھنسی ہوئی ہے، بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، تو خان صاحب جو کہ نہ صرف ایکس پرائم منسٹر ہیں بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، تو اس سے حکومت فائدہ اٹھائے. اور جو بھی یہ ملک میں پورا ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، ایک ملک میں جو وہ ہے ایک عجیب نا اتفاقی سی ہے، صوبے مختلف، ہر صوبہ اپنے مسائل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو صرف عمران خان ہی سالو کر سکتا ہے، اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے، اور کسی چیز میں اگر عوام کی پذیرائی نہ حاصل ہو تو کوئی بھی ادارہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان حضرات السلام علیکم. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہمارے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے ڈیٹیل گفتگو کر لیا، اور غالباً علیمہ صاحبہ نے بھی کر لی ہوگی. ہم لوگ صبح سے تقریباً 8:55 سے لے کے ابھی ہوئے ہیں 5:21. ابھی تک ہم لوگ عدالت میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوپہر سے ایک فائل کلر کی طرح ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، علیمہ صاحبہ ہیں، علیمہ بھی آپ آگے آئیے، ہم سارے کے سارے فائل کلر کی طرح ہم لوگ فائلوں کے پیچھے ہم لوگ پوری برانچوں میں جا رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور کہ آگے فائل لگے. دیکھیے یہاں پہ عمارت سے آپ کو مطلب آپ کو عدل نہیں ملتا، آپ کو انسان عدل دیتے ہیں. لہٰذا ہماری یہی ابھی ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنا کے ہماری ملاقات کرائیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. آج بھی ہم لوگ جسٹس صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تھے، میری ان سے ایک ہی التجا تھی. میں نے کہا جسٹس صاحب میں ہو گیا یا شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہم لوگ انڈیویجولز یا انفرادی طور پہ شبلی فراز یا عمر ایوب کو سائڈ پہ رکھیں. ہمارے پاس ایک پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی. گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اس جھنڈے کے لیے جس کے لیے لوگ اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ہم لوگ جب اڈیالہ جیل جاتے ہیں، اور یہ میں نے کورٹ میں بات کی، سارے ساتھی گوائیں، میں نے کہا جس وقت ہم لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہاں پہ لاسنائک ہو یا حولدار ہو یا ASI ہو یا SHO ہے، وہ وہاں پہ اس جھنڈے والی اسٹیٹ کی گاڑی یعنی کہ آپ کی ریاست کی گاڑی کو روکتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں کہا جی آپ کی اس عدالت کا آرڈر بوٹ کے نوک پہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل ہے اس کا حکم ہے، یعنی کہ آپ کے خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ نظام عدل اور آپ کے اسٹیٹ اور ریاست کے اوپر آ گئی ہیں، حاوی ہو گئی ہیں. جب یہ نظام ہوتا ہے تو پھر ملک میں افراتفری ہوتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کہاں پہ معاونت کر سکتے ہیں، کیا قومی اسمبلی میں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی التجا اس
عدالت کے سامنے پیش کریں گے. اور کہاں پہ کریں گے؟ کوئی راکٹ لانچر لے کے ہم لوگ جیل کے سامنے تو نہیں کھڑے ہو سکتے. یہیں پہ ہم نے التجا کرنی ہے اور اسی عدالت کے ہاتھ ہم نے مضبوط کرنے ہیں. یہ ملک مضبوط ہوگا تو عدالت اور آئین اور قانون کے بنا پہ ہوگا. اور ایک اہم بات میں کرتا چلوں کہ اس وقت ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں. کسی کو آپ تھپڑ ماریں اور وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں پھر تھپڑ ہی سمجھا. وہ تھپڑ ہم نے سمجھنا ہے. آپ کا سنتاس معاہدہ جو آپ کا انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ہندوستان نے پہلی بار جس طرح انہوں نے معطل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری واٹر اکانومی وہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے ملٹری اٹیشیز واپس بلا لیے ہیں، ڈپلومیٹس واپس بلا رہے ہیں. آپ کا جنگ عظیموں میں جنگوں میں یہی ہوتا ہے. اٹیک فائنلائز کرنے سے پہلے یا اٹیک کرنے کے پہلے یہی ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھ جائیں ملک کہاں پہ کس میچ پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو میں چیزیں میری ٹویٹس دیکھ لیں. مجھے میڈیا کے ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹویٹس بڑی سخت ہیں، میڈیا مالکان ڈر رہے ہیں چلانے سے. اور بھائی وہ حقائق پہ مبنی ہے. اپنے فورن ایکسچینج ذرائع مبادلہ آپ دیکھیں، آپ کا مہینے ڈیڑھ مہینے کا نہیں ہے. اس وقت آپ ملک کی حالت دیکھیں، صوبوں میں کیا حالات ہیں. نیشنل کوہیژن کی، قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. قومی ہم آہنگی آپ کا کیا خیال ہے؟ آصف علی زرداری جو آئی سی یو کا پیشنٹ ہے وہ سپیچ کر کے دے گا، یا آپ کا جو پرائم مپٹ جو ہے، پرائم مپٹ ہوتا ہے آپ کا کٹ پتلی، پرائم مپٹ شہباز شریف کرے گا؟ اس کی تو کوئی بات سننے والا تیار نہیں ہے. اور کون کرے گا؟ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو موبلائز کریں گے. نہیں ہو سکتا. اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ قومی ہم آہنگی ہوگی، قوم یونائٹ ہوگی، آگے جا سکیں گے، تب ہندوستان کا ہم لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ خواتین و حضرات ان حالات میں جنگی ساز و سامان سے لے کے باقی ساری چیزیں ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ سخت حالات میں سے ہم لوگ گزرنے والے ہیں. اور اس کے لیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سارے کا سارا دار و مدار آپ کا ایک شخص پہ آتا ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. ان سے مشاورت کرنا، ان کو باہر نکالنا، یہ ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کی مستقبل کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور میں نے اپنی ساتھیوں سے میں ریما بیوی سے تھوڑی دیر پہلے ریما آپا سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ حالات، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، حالات اس طرح کے ہوں گے کہ یہ خود فارم 47 والے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی آپ آئیں اور ملک کو متحد کریں. بہت شکریہ.